یہ ہجرت کا واقعہ کیا پیغام رکھتا ہے ہمارے لیے کیا اس کے اندر سبق ہے، ہمارے لیے کیا اس کے اندر درس ہے، یہ اصل نقطہ ہے جس پہ آج ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ ہجرت کا پیغام بڑا وسیع ہے اور بہت سے اس کے پہلو ہیں۔ ہجرت کے اسباق متنوع ہیں، اس کے اندر ہمارے لیے سبق بہت ہے، دروس بہت ہیں۔ ان میں سے چند کی طرف آج کی گفتگو میں اشارہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات، داعیان حق کو اور فرزندان توحید کو اور کارکنان تحریک اسلامی کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور اچھی طرح سے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ حق کے خلاف سازشیں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ باطل چالیں چلے گا، تدبیریں کرے گا، مختلف طرح کی سازشیں رچی جائیں گی حق کو دبانے کے لیے، اسلام کو دبانے کے لیے، اسلام کے پیغام کو دبانے کے لیے، حق کی روشنی کو دبانے کے لیے سازشیں ہوگی۔ لیکن اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی تدبیر ان تمام سازشوں پر غالب آنے والی چیز ہے، اس لیے کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور ہمت کبھی ہارنی نہیں چاہیے۔ سورہ انفال کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یاد کرو وہ وقت جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے کہ تمہیں پابند زنجیر کر دیں، کہ تمہیں قتل کر دیں، کہ تمہیں جلا وطن کر دیں۔ دارالندوہ میں سازش ہو رہی تھی، مشورہ ہو رہا تھا، تجویزیں پیش ہو رہی تھیں، اور بالآخر جس پر اتفاق ہوا وہ یہ تھا کہ قریش کے مختلف قبائل کے نوجوان ننگی تلوار لے کر کے آپ کے گھر کا رات میں محاصرہ کریں، اور جب آپ نکلیں تو یک بار بھی آپ کے اوپر حملہ کر دیں۔ اس طرح سے آپ کا جو خون ہے مختلف قبائل میں تقسیم ہو جائے گا اور آپ کے خاندان کے لوگ خوں بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا، فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ سازشیں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اہل باطل کی تمام تدبیروں کو ناکام بنانے والا ہے، ان کی تمام اسکیموں کو شکست دینے والا ہے۔ انہوں نے سازش کی، انہوں نے منصوبہ بنایا، آپ کے گھر کا گھیراؤ بھی کیا، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کی، حفاظت کے ساتھ آپ وہاں سے نکل گئے اور آپ کو نقصان وہ نہیں پہنچا سکے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ یہ سازش کریں گے، سازش کرنا ان کی فطرت ہے، ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، کل بھی کریں گے، لیکن اللہ کی تدبیر ہر چیز پر غالب آتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی تائید اور اس کی نصرت کو حاصل کریں، استحقاق پیدا کریں کہ اللہ ہماری مدد کرے، اللہ ہماری نصرت کرے۔ اللہ کی تائید اگر شامل حال ہے تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے، تم کو کوئی زیر نہیں کر سکتا ہے،
تم کو کوئی مغلوب نہیں بنا سکتا ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، لیکن اللہ اگر تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی نصرت کیسے ملتی ہے، اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوتی ہے، کیسے اس کا استحقاق بنتا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ گے، اپنا مشن بناؤ گے، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری تائید کرے گا، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ اور جب اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی تو پھر کوئی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو ایک اہم ترین پیغام یہ ہے ہجرت نبوی کا کہ واللہ خیر الماکرین، دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے والا اور ان کی تدبیروں کو فیل کرنے والا، ان کے ارادوں کو، ان کے منصوبوں کو خاک میں ملانے والا اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا تعلق اس سے مضبوط ہونا چاہیے اور اس کے راستے میں ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے ہمیں عملاً ثبوت پیش کرنا چاہیے۔